خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ پچھلے ہفتے میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی جو امیر آدمی اور لازر کے متعلق تھی۔ آج اس کا دوسرا حصہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ آپ نے اس کو بہت پسند کیا، کئی لوگوں نے مجھے فون کیا اور بتایا کہ وہ آج کے اس وقت میں کتنی ضروری تھی۔ تو آئیے ہم آج اس کا دوسرا حصہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں۔ خداوند، میں اپنے سامعین کے لیے دعا گو ہوں کہ خداوند آج کے کلام کے ذریعے تو مجھے اور انہیں برکت دینا، تیرا روح القدس ہماری زندگیوں پر اثر کرے تاکہ ہم خداوند بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ تیرے روح القدس نے یہ کلام لکھوایا ہے اور وہی ہماری مدد کرے گا کہ ہم اسے بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ یسایہ 6 باب اس کی 19 اور 20 آیت میں تحریر ہے، اور جب وہ تم سے کہیں کہ تم جنات کے یاروں اور افسان گروں کی جو پھسلاتے اور بڑبڑاتے ہیں تلاش کرو، تو تم کو کیا لوگوں کو مناسب نہیں کہ اپنے خدا کے طالب ہوں؟ کیا زندوں کی بابت مردوں سے سوال کریں؟ اس آیت میں ہمیں واضح بتایا گیا ہے کہ شریعت جو خدا نے دی اس میں جنات کے یاروں سے رابطہ کرنے سے بالکل منع کیا گیا ہے۔ ان اوقات میں مجھے اور آپ کے خدا سے پوچھنا ہے، اور اگر خدا جواب نہیں دے رہا تو پھر خاموشی اختیار کرنی ہے۔ اور اگلی آیت میں لکھا ہے، شریعت اور شہادت پر نظر کرو۔ اگر وہ اس کلام کے مطابق نہ بولیں تو ان کے لیے صبح نہ ہوگی۔ ان کی زندگی بہت کم ہے جو خدا کی شریعت کو نہیں مانتے، جو جنات اور جادوگروں سے رابطہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے کلام کے برعکس کام کر رہے ہیں۔ یہاں پر بتایا گیا کہ جب لوگ جنات، جادوگروں اور افسون گروں کی تلاش کریں تو سوال ان سے یہ کیا جانا ضروری ہے کہ کیا انہیں یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ جادوگروں کے پاس جائیں، بلکہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا کے پاس آئے، خدا کے لوگوں کے پاس آئے۔ لہذا سوال پیدا ہوتا ہے کہ امیر شخص ابراہیم سے کیوں بات کر رہا ہے، اور ابراہیم کیوں امیر شخص سے گفتگو کر رہا ہے؟ یہ دونوں تو وفات پا چکے ہیں، اور پھر امیر شخص اور ابراہیم سے درخواست بھی کرتا ہے کہ تو ان لوگوں کو بھیج کہ میرے 5 بھائیوں کے لیے پیغام لازر لے کر جائے۔ عزیزو، یہ خدا کے احکامات کے بالکل برعکس ہے۔ اس سے خداوند کے احکام میں درج نہیں ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ جب ہم اس تمثیل کی تشریح کرتے ہیں تو پھر ہمیں بہت سی چیزیں ایسی بھی ملتی ہیں جو ہم یہ سوچتے ہیں، جو ہماری اپنی سوچ ہوتی ہے، وہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے۔ اگر ہم تمثیل کو حقیقی زندگی کی طرح دیکھتے ہیں تو پھر ایک اور مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ مردے کچھ نہیں جانتے، بعض 9 باب اور اس کی 5 آیت میں، کیونکہ زندہ جانتے ہیں کہ وہ مریں گے، پر مردے کچھ نہیں جانتے، اور ان کے لیے اور کچھ اجر نہیں، کیونکہ ان کی یاد جاتی رہی۔ بائبل بالکل متحد ہے۔ یہاں پر بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتے مردے۔ تو مردے اگر کچھ نہیں جانتے تو کیا سیموئیل نہیں مرا تھا؟ کیا ابراہیم نہیں مرا تھا؟ کیا یہ امیر شخص نہیں مرا تھا؟ مرا تھا۔ تو پھر یہ کس طرح جانتے ہیں؟ بائبل مقدس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ مردے کچھ نہیں جانتے، لیکن تمثیل میں ہمیں بتایا گیا کہ لازر اور امیر شخص مر چکنے کے باوجود آپس میں بات چیت کر رہے تھے، کیونکہ یہاں پر بتایا گیا کہ مردے کچھ نہیں جانتے۔ لوکا 16:32 میں ہمیں بتایا گیا ہے، ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا، اور دولت مند بھی ہوا اور دفن ہوا۔ لہٰذا دونوں مر گئے، دونوں دفن ہوئے، کیونکہ مردے کچھ نہیں جانتے، لہٰذا ان کے درمیان گفتگو کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے جب انسان مر جاتا ہے
تو وہ کیوں کچھ نہیں جانتا؟ کیونکہ پیدائش 19 میں خدا آدم سے خاطب ہوتا ہے، تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تو لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ بہت سے لوگ اس بات کا سوال کرتے ہیں کہ انسان خاک ہے لیکن روح اس خدا کے پاس چلی جاتی ہے، تو روح اس انسان کا حصہ ہے، وہ الگ نہیں ہے، ایک الگ اینٹی نہیں ہے، یا تو وہ الگ رہ رہی ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے، وہ روح ہے۔ زندہ انسان زندہ روح ہے۔ جب ہم اس تفصیل کی تشریح کرنے میں کرداروں کو حقیقت کا روپ دیتے ہیں تو ایک اور مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ امیر آدمی آگ میں اور لازر ابراہیم کی گود میں ہے۔ یہاں پر ان کے جسم کے مختلف حصوں کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن بائبل مقدس ہمیں سے پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو اس کے جسم کے حصوں کے سمیت دفن کیا جاتا ہے، الگ نہیں۔ میں اس کا عملی مشاہدہ کئی جنازوں میں کیا ہے۔ جب آدمی کی روح آگ میں جل رہی ہے اور لازر کی روح ابراہیم کی گود میں ہے، پھر جسم کے مختلف حصے قبر میں ہیں، یا وہ جسم سمیت آگ میں ہے اور ابراہیم کی گود میں ہے۔ لوکا 16 باب 23 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، اس میں عالم روا کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہیم کو دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو۔ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ امیر آدمی کی آنکھوں کا ذکر کیا گیا ہے، اس کا جسم تو قبر میں پڑا ہے، پھر کیا روح کی آنکھیں ہوتی ہیں؟ 24 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، اس نے پکار کر کہا، اے باپ ابراہیم، مجھ پر رحم کر کے لازر کو بھیج کے اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان ترک کرے، کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں۔ یہاں پر آپ جائزہ لیں تو لازر کی انگلی کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یاد رکھیں کہ اس کی روح ابراہیم کی گود میں ہے اور امیر آدمی کہہ رہا ہے کہ لازر کو بھیج تاکہ وہ انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان تر کرے، کیونکہ میں تو آگ کے شعلوں میں جل رہا ہوں۔ اس آیت میں آپ انگلی اور زبان کا ذکر پڑھتے ہیں۔ کیا ان دونوں کو جسم سمیت دفن نہیں کیا گیا تھا؟ بائبل مقدس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے آخر میں ان کے جسم کیا ہوگا؟ ان کے جسم آگ میں ڈالے جائیں گے۔ متی 5 باب 29 اور 30 آیت میں لکھا ہے، پس اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے۔ اور اگر تیرا دنا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اس کو کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے۔ یہ کب ہوگا؟ یقیناً دنیا کے آخر میں، جہاں پر ہمیں بتایا گیا کہ سارا جسم آگ میں ڈالا جائے گا، یعنی جسم کے تمام اعضاء۔ اس کہانی میں ہمیں امیر شخص کی روح آگ میں گئی نظر آتی ہے اور لازر کی روح ابراہیم کی گود میں۔ اس کہانی میں حقیقت میں ان کے جسم کے اعضاء کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر جسم دنیا کے آخر میں آگ میں ڈالا جائیں گے تو پھر جو کچھ اس کہانی میں ہو رہا ہے وہ دنیا کے آخر میں ہوگا، نہ کہ موت کے فوراً بعد۔ اس لیے ایک مفکر نے جو روح کی لافانیت پر یقین رکھتا تھا، اس نے اپنی کتاب میں تحریر کیا۔ اس کی کتاب کا نام ہے ڈیتھ اینڈ دی لائف، دی آفٹر لائف۔ تحریر پر یوں درج کر رہا ہے، جہاں وہ بیان کر رہا ہے کہ کہانی حقیقت میں واقعہ نہیں ہوئی تھی، ہم اس کی تحریر کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سمجھتے ہیں کہ ان تماثیل اور مکالموں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ ربیوں نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے تخیلاتی کہانیاں استعمال کی ہیں۔ یہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ واقعات کبھی رونما نہیں ہوئے۔
یسوع مسیح بھی یہاں ان مکالموں کا استعمال کر رہے تھے تاکہ لوگ اس سچائی سے واقف ہو جائیں کہ وہ آنے والے عذاب سے بچنے کا واحد راستہ اسی دنیا میں ہے، اس کے بعد کوئی دوسرا چانس نہیں ہے۔ ہمیں بھی اس بات کا یقین کرنا چاہیے کہ عذاب سے بچنے کا واحد راستہ اس دنیا میں ہی ہے۔ یہ بائبل کی واحد کہانی ہے جو جہنم کی آگ میں شوری عذاب کے متعلق سکھاتی ہے۔ رابرٹ مورے کے مطابق اس واقعہ کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی یہ واقعہ کبھی ہوا تھا، اور یہ وہ شخص ہے جو روحوں کی لافانیت پر یقین رکھتا ہے۔ آئے ہم اس تمثیل کے معنی کو سمجھنے کی مزید کوشش کرتے ہیں۔ ہم پہلے ہی جائزہ لے چکے ہیں کہ اس کی تشریح میں کون سے مسائل حائل ہیں۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ بائبل کی تعلیم کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ اس کے بارے میں یسوع مسیح یہاں پر سکھانا کیا چاہتے تھے۔ امیر آدمی اور لازر دو طرح کے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ امیر آدمی یہودیوں کی نمائندگی کرتا ہے اور خاص طور پر فریسیوں کی۔ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ابراہیم کی گود سے مراد فریسیوں کا ابراہیم سے قریبی تعلق ہے اور وہ اسے اپنا باپ سمجھتے تھے۔ امیر آدمی کا سارا انحصار ابراہیم سے قریبی تعلق ہونے کی وجہ سے خدا کی بجائے ابراہیم پر تھا۔ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا ہے۔ ان حوالوں میں بتایا گیا ہے کہ گود سے مراد کسی کے ساتھ قریبی تعلق ہونا ہے۔ امیر شخص کون تھا؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ امیر شخص فریسیوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہودیوں کے تمام فرقوں میں سے فریسی ایک ایسا فرقہ تھا جو سمجھتا تھا کہ ابراہیم ان کے سب سے قریب ہے اور اسے اپنا باپ کہتے تھے۔ ان کی تمام امیدیں خدا کی بجائے ابراہیم پر لگی ہوئی تھی۔ امیر شخص کے 5 بھائیوں میں سے مراد وہ دوسرے فرقے یہودیوں کے ہیں۔ فقہ، صدوقی، ہیرودیسین، زیولیس اور ایسٹنس تھے۔ امیر شخص فریسی تھا جو روحوں کی لافانیت پر ایمان رکھتا تھا۔ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ لافانیت کا نظریہ بعد میں یہودیوں میں آیا، پہلے اس کا وجود نہیں تھا کیونکہ پرانے عہد نامے میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ امیر شخص یہودیوں کی نمائندگی کرتا تھا اور خاص طور پر فریسیوں کی، جو ابراہیم کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ آئیں بائبل مقدس میں لوکا 16 باب کی 24، 25، 27 اور 31 آیت پر غور کرتے ہیں۔ 24 آیت میں امیر شخص چلایا جائزہ لیں۔ امیر شخص اور ابراہیم کے درمیان کتنی قربت پائی جاتی تھی۔ وہ اس سے درخواست کرتا ہے کہ اے باپ مجھ پر رحم کر اور لازر کو میری مدد کے لیے بھیج۔ یہاں پر دیکھیں کہ ابراہیم اسے بیٹا کہہ کر پکارتا ہے۔ یہاں پر باپ بیٹے کا تعلق دیکھتے ہیں جس کا یہ دعویٰ فریسی کرتے تھے۔ 25 آیت میں ابراہیم اس سے کہتا ہے بیٹا تو نے اپنی زندگی میں اچھی چیزیں لی ہیں اور لازر کو بری چیزیں ملی ہیں، اس لیے وہ یہاں سکون سے رہ رہا ہے اور تو تڑپتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر وہ کیا فریسی کو کہتا ہے بیٹا۔ 27 آیت میں 2 بار اسے باپ کہہ کر پکارتا اور کہتا ہے کہ میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اے میرے باپ کے گھر بھیج تاکہ میرے 5 بھائیوں کا بھی میرے جیسا انجام نہ ہو۔ ابراہیم کا جواب تھا ان کے پاس موسیٰ اور دوسرے انبیاء اکرام ہیں۔ اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ سب یہودی تھے۔ 30 آیت میں ایک بار پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امیر شخص دوبارہ ابراہیم کو باپ کہہ کر پکارتا ہے اور کہتا ہے مردوں میں سے اگر کوئی جا کر کہے تو وہ توبہ کرے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہودی ہمیشہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ ابراہیم کی اولاد ہیں۔
یونا 8 باب 39 آیت میں لکھا ہے، جب یہودی یسوع مسیح سے باتیں سن رہے تھے تو انہوں نے کہا ابراہیم ہمارا باپ ہے۔ یسوع مسیح نے کہا تھا تم ابراہیم کی نہیں بلکہ ابلیس کی اولاد ہو۔ ایک اہم نقطہ جو ہمارے لیے رہنمائی کا سبب بنتا ہے کہ کیا ابراہیم روحوں کی لافانیت پر یقین رکھتا تھا؟ اگر وہ رکھتا تھا تو پھر تو مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے۔ تمثیل سے واضح ہوتا ہے کہ ابراہیم مردوں کے جی اٹھنے پر ایمان رکھتا تھا۔ امیر شخص روحوں کی لافانیت پر یقین رکھتا تھا، جبکہ ابراہیم مردوں کی قیامت پر۔ 30 آیت پر غور کریں۔ جب امیر شخص ابراہیم سے کہتا ہے کہ مردوں میں سے کوئی اگر میرے بھائیوں میں جا کر گواہی دے تو وہ توبہ کریں گے، لیکن ابراہیم کیا کہتا ہے کہ ان کے پاس موسیٰ اور دوسرے انبیاء ہیں، اگر وہ ان کی نہیں سنتے تو اگر مردوں میں سے کوئی جا کر انہیں پیغام دے تو وہ اس کی بھی نہیں سنیں گے۔ ابراہیم ایمان نہیں رکھتا تھا کہ مردوں میں سے جا کر انہیں آگاہی کا پیغام کوئی جا کر دے۔ آئیے 31 آیت پر غور کرتے ہیں۔ اس نے اسے کہا کہ جب وہ موسیٰ اور نبیوں کی نہیں سنتے تو اگر مردوں میں سے کوئی جی اٹھے تو اس کی بھی نہ مانیں گے۔ تو یہ واضح طور پر ابراہیم اس سے کہہ رہا ہے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، کیا ابراہیم روحوں کی لافانیت پر ایمان رکھتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ یسوع مسیح گفتگو کا رخ تبدیل کر کے مردوں کی بجائے ان 5 بھائیوں کے متعلق بات چیت کرنا چاہتا تھا، اور ایک جو مردوں میں سے زندہ ہو کر ان کے بھائیوں کو پیغام دے۔ یہاں ایک سوال، یسوع مسیح بیسیکلی یہاں پر توجہ اس کے 5 بھائیوں کی طرف دلاتا ہے، اور پھر کیا ہے کہتا ہے کہ موسیٰ اور دوسرے انبیاء کلام اس کے پاس ہے، وہ ہیں اس کے پاس کہ وہ اس کی سنیں، اور پھر وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی مردوں میں سے بھی جی اٹھے تو وہ اس کی بھی نہیں سنیں گے، کیونکہ تھوڑے دنوں کے بعد ایک شخص مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد میں پیغام دینے والا تھا۔ یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، مردوں میں سے جی اٹھنے کا مطلب روح تو نہیں کہ روح اٹھے اور جا کر لوگوں کو پیغام دے۔ یہاں لکھا ہے کہ مردوں میں سے جا کر کوئی اٹھے۔ ابراہیم یہ کہہ رہا ہے، میر شخص کا سوال تھا کہ مردوں میں سے کوئی جی اٹھے، کہتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب آپ بائبل کے دوسرے حوالہ جات دیکھتے ہیں، مردوں کے جی اٹھنے کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے تو آپ کو واضح طور پر پتہ چل جاتا ہے۔ لوکا 24:46 آیت میں لکھا ہے، اور ان سے کہا یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ تو کیا یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے یا صرف روح جی اٹھا؟ وہ مردوں میں سے جی اٹھے۔ یسوع مسیح خود مردوں میں سے جی اٹھے تھے۔ انہوں نے اسے قبول کیا؟ ہرگز نہیں۔ اس کے بارے ہم اور بھی مزید بہتر طریقے سے جاننے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ حتمی طور پر میرا کہنا ہے کہ امیر آدمی فریسیوں کو ظاہر کرتا تھا۔ اب لازر کس کی نمائندگی کرتا ہے؟ امیر آدمی کے متعلق آپ نے دیکھ لیا، اب لازر بھی تو ہے، وہ کس کی نمائندگی کرتا تھا؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ فریسی بڑی شاندار زندگی بسر کرتا ہے، اس کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہے، جبکہ وہ غیر اقوام کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ان کو بالکل نہیں اچھا سمجھتے تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ فریسی غیر قوم کو کتوں، سوروں اور پتھروں سے تشبیہ دیتے تھے۔ وہ انہیں پتھر کیوں خیال کرتے تھے؟ اس لیے ان کے خیال کے مطابق وہ خدا کی آواز کو نہیں سنتے، اس لیے وہ انہیں پتھر کہتے تھے، انہیں مردہ کہتے تھے، یہ مردہ لوگ ہیں۔ اس تمثیل میں چند اشارے ایسے ملتے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ لازر غیر قوم کی نمائندگی کرتا تھا۔ لوکا 16:19-21 میں ہم دیکھتے ہیں کہ امیر شخص ارغوانی اور معین کپڑے پہنے ہوئے ہر روز شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور لازر نسوروں سے بھرا اس کے دروازے پر پڑا تھا۔ آیت 21 پر خاص طور سے غور کریں۔ لازر خواہش رکھتا تھا کہ امیر شخص کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرے، بلکہ کتے آ کر اس کے نسوروں کو چاٹتے تھے۔ یسوع مسیح کی خدمت کے دوران ایک کنعانی عورت اس کے پاس آئی۔
اس کا تعلق غیر اقوام سے تھا، اور اس نے یسوع کے منت کی کہ اس کی بیٹی کو شفا دے۔ یسوع مسیح نے جواب میں اس سے کہا، بڑا حیرانگی کا جواب یسوع مسیح نے اس کو دیا، جس کا ذکر ہم متی 15 باب 26 اور 27 آیت میں یوں پڑھتے ہیں۔ اس نے جواب میں کہا، لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں۔ اس نے کہا، ہاں خداوند، کیونکہ کتے بھی ان ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میز سے گرتے ہیں۔ یہاں پر بھی آپ کو اسی طرح کے الفاظ ملتے ہیں۔ یہاں پر بھی ایک غیر قوم کی عورت ان ٹکڑوں کی بات کر رہی جو مالک کی میز سے گرتے ہیں۔ فریسی غیر اقوام کو اسی نظر سے دیکھتے تھے۔ اس سے مراد فریسی غیر اقوام کو خدا کا مکمل پیغام دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اور یہاں پر بھی واضح ہو جاتا ہے کہ لازر کا تعلق غیر قوم سے تھا۔ خدا کے کلام میں اپنے الفاظ کو شامل کرنا بہت خطرناک ہے۔ یہاں سے مسیحی اس تمثیل کو کچھ اس طریقے سے بھی سمجھتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں۔ 22 سے 25 آیات۔ بکاری مر گیا اور فرشتوں نے اسے اٹھا کر فوراً ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا۔ امیر شخص بھی مر گیا، اس کے جسم کو اس نے کی روح کے بغیر دفن کیا گیا اور اسے ابدی آگ کے شعلوں کے سپرد کر دیا گیا۔ اس نے نظر اٹھائی اور ابراہیم کی لافانی روح کو بہت دور دیکھا، اور لازر کی لافانی روح کو اس کی گود میں۔ پھر امیر شخص کی روح چلائی اور کہنے لگی، باپ ابراہیم، میری لافانی روح پر رحم کر، اور لازر کی لافانی روح کو بھیج کہ وہ اپنی انگلی کو پانی میں بھگو کر میری لافانی روح کی زبان پر لگائے، تاکہ میری لافانی روح کو کچھ سکون میسر، کیونکہ میری لافانی روح ابدی آگ کے شعلوں میں چل رہی ہے۔ ابراہیم کی لافانی روح سے کہتی ہے، بیٹا یاد کر کے تو نے اپنی زندگی میں اچھی چیزیں پالی، اور اسی طرح لازر کو بری چیزیں ملی۔ اب اس کی لافانی روح پر سکون ہے، اور تیری لافانی روح تڑپتی ہے۔ کیا تمثیل بائبل میں اس طرح لکھی ہوئی ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن بہت سے مسیح اسے اسی طریقے سے پڑھتے ہیں۔ وہ ایسے الفاظ شامل کرتے ہیں جو بائبل میں درج نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر فوراً اس کی ابدی روح، ابدی آگ، یا جہنم کی آگ کے شعلہ وغیرہ، یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن بائبل میں ہمیں اس طرح عبارت لکھی ہوئی نہیں ملتی۔ یہ ایک مفروضہ ہے جو پہلے سے تصور شدہ خیال پر مبنی ہے۔ یسوع مسیح کا مقصد کیا تھا، اور اس نے لازر کا نام کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ باقی تماثیل میں ہم لازر کے نام کو نہیں دیکھتے۔ اب ہم غور کریں گے کہ یسوع مسیح نے یہ تمثیل کیوں کہی اور اس کا مقصد کیا تھا۔ اس تمثیل کو بتانے کا یسوع مسیح کا ایک خاص مقصد تھا، اور لازر کا نام استعمال کرنے کا بھی ایک خاص مقصد تھا۔ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ بہت سے لوگ اسے تمثیل نہیں بلکہ حقیقی کہانی تصور کرتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے لازر کا نام استعمال کیا، اور یسوع مسیح نے کسی دوسری تمثیل میں کسی کا نام استعمال نہیں کیا۔ اسی لیے اس جواز بنا کر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک حقیقی کہانی ہے، تمثیل نہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ یسوع مسیح نے اسی تمثیل میں کیوں حقیقی نام استعمال کیا، ہمارے لیے جاننا انتہائی ضروری ہے۔ آئے ایک بار پھر لوکا 16 باب اور اس کی 31 آیت کا جائزہ لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، یسوع مسیح یہاں فریسیوں سے مخاطب تھے۔ اس نے اس سے کہا، ابراہیم امیر شخص سے کہتا ہے، اگر تیرے بھائی موسیٰ اور دوسرے انبیاء اکرام کی نہیں سنتے، تو پھر وہ اگر مردوں میں سے کوئی زندہ ہو تو اس کی بھی نہیں سنیں گے۔ میرے ذہن میں ان الفاظ کو پڑھ کر سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر بھائی موسیٰ اور انبیاء اکرام کی نہیں سنتے، اور موسیٰ کی بھی نہیں سنتے، اور دوسرے انبیاء کی تحریروں پر بھی یقین نہیں رکھتے، تو پھر کوئی مردوں میں سے اٹھ کر بھی انہیں قائل نہیں کر سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تمثیل کے کہے جانے کے 1 مہینے سے بھی کم عرصہ میں یسوع مسیح بیتنیہ میں گیا اور لازر نامی شخص کو زندہ کیا۔ لازر جو 4 دن پہلے مر چکا تھا، یہی تعلق لازر اور 1 مہینے بعد
انہیں واقعہ کا تعلق بناتا ہے۔ انہیں اس کے بارے میں یوحنا 11:43-44 میں بتایا گیا ہے، پڑھتے ہیں۔ اور یہ کہہ کر اس نے بلند آواز سے پکار کر اے لازر نکلا، جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ باندھے ہوئے نکل آیا، اور اس کا چہرہ رومال سے لپٹا ہوا تھا۔ یسوع نے ان سے کہا اسے کھول کر جانے دو۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا فریسیوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا؟ کیا وہ اس پر ایمان لائے کہ وہی مسیح ہے جس کا ذکر بائبل مقدس کی پیشنگوئیاں کرتی ہیں؟ یسوع مسیح نے اس کو زندہ کیا، لیکن ان کا یقین نہیں تھا، ہرگز وہ یقین نہیں کرتے تھے۔ لازر کو زندہ کرنے کے باوجود بھی وہ یسوع مسیح پر ایمان نہیں لائے۔ آئیں یوحنا 11:46-50 میں اس کی وضاحت پڑھتے ہیں۔ مگر ان میں سے بعض نے فریسیوں کے پاس جا کر انہیں یسوع مسیح کے کاموں کی خبر دی۔ پس سردار کہنوں اور فریسیوں نے صدر عدالت کے لوگوں کو جمع کر کے کہا، ہم کرتے کیا ہیں؟ یہ آدمی تو بہت معجزات دکھاتا ہے۔ اگر ہم اسے یوں ہی چھوڑ دیں تو سب اس پر ایمان لے آئیں گے، اور رومی آ کر ہماری جگہ اور قوم دونوں پر قبضہ کر لیں گے۔ اور ان میں سے کائفہ نام ایک شخص نے، جو سال سردار کاہن تھا، ان سے کہا، تم کچھ نہیں جانتے اور نہ سوچتے ہو کہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ ایک آدمی امت کے واسطے مرے، نہ کہ ساری قوم ہلاک ہو۔ لازر کو مرے 4 دن ہو چکے تھے اور اس کا جسم گلنا سڑنا شروع ہو گیا تھا۔ یسوع مسیح نے اسے زندہ کیا۔ کیا فریسی یسوع مسیح پر ایمان لائے؟ یہ یسوع مسیح کا سب سے عظیم معجزہ تھا۔ اگر یسوع مسیح پر ایمان لانے کی کوئی وجہ ہو سکتی تھی تو وہ یہ معجزہ تھا، لیکن وہ اس کے باوجود یسوع پر ایمان نہیں لائے۔ کیا آپ کو لازر اور امیر شخص کی تمثیل میں اور لازر کو زندہ کرنے میں کوئی ربط نظر آتا ہے؟ اسی لیے یسوع مسیح نے لازر کا نام لیا تاکہ لازر کے زندہ ہو کرنے اور لازر کے ابراہیم کی گود میں ہونے میں کیا مماثلت پائی جاتی ہے۔ اسی لیے اس تمثیل میں کہا گیا کہ اگر وہ موسیٰ اور دوسرے نبیوں کا یقین نہیں کرتے تو پھر اگر کوئی شخص مردوں میں سے زندہ ہو کر انہیں پیغام دے تو وہ اس سے بھی قبول نہیں کریں گے۔ ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا کہ یسوع مسیح نے لازر کو زندہ کیا، لیکن انہوں نے اس کا بھی یقین نہ کیا۔ اس سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ نہ صرف یسوع کو قتل کرنا چاہتے تھے بلکہ لازر کو بھی وہ مار دینا چاہتے تھے تاکہ یہ نشان ہی مٹا دے۔ یوحنا 12 اس کی 9 اور 10 میں بتایا گیا ہے۔ بس یہودیوں میں سے یہ عوام یہ معلوم کر کے کہ وہ وہاں ہے، نہ صرف یسوع کے سبب سے آئے بلکہ اس لیے بھی کہ لازر کو دیکھیں جسے انہوں نے مردوں میں سے جلایا تھا۔ لیکن سردار کہنوں نے مشورہ کیا کہ لازر کو بھی مار ڈالے، کیونکہ اس کے باعث بہت سے یہودی چلے گئے اور یسوع پر ایمان لائے۔ لیکن انہوں نے لازر کو بھی جی اٹھنے کے باوجود اس کا یقین نہ کیا بلکہ اسے مارنے کے لیے منصوبہ بنایا۔ یوحنا 12:19 میں بتایا گیا ہے، پس فریسیوں نے آپس میں کہا، سوچو تو تم سے کچھ نہیں بن پڑتا۔ دیکھو یہاں لوگ اس کے پیروکار ہو چلے۔ دوسرے لفظوں میں وہ کہہ رہے تھے کہ دنیا یسوع کی پیروی کرتے چلی جا رہی ہے۔ اگرچہ اس فریسیوں کے پاس خدا کا کلام تھا، اس کے باوجود انہوں نے یسوع مسیح کی پیروی کرنے سے انکار کر دیا۔ لازر کو زندہ کرنے کے باوجود انہیں اس میں خدا کی قوت نظر نہ آئی۔ یہ کہانی اس وقت پایا تکمیل کو پہنچے گی جب یسوع مسیح آخری وقت ان لوگوں کی عدالت کرنے آئیں گے جنہوں نے انہیں رد کر دیا تھا۔ امیر شخص اور لازر کی کہانی حقیقت میں اس وقت کی نشاندہی کرتی ہے جب آخری وقت میں ان لوگوں کی عدالت ہوگی جنہیں واضح ثبوت ہونے کے باوجود یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، وہ آگ میں ڈالے جائیں گے۔ متی 23:33 میں یسوع مسیح فریسیوں اور فقیوں پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اے سانپوں، اے افی کے بچوں،
تم جہنم کی سزا سے کیوں کر بچو گے؟ یہاں پر یسوع مسیح مرنے کے فوراً بعد جہنم کی سزا کی بات کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ وہ آخری وقت میں جہنم کی سزا کی بات کر رہے ہیں۔ یسوع مسیح روح کی لافانیت کی طرف نہیں بلکہ مردوں کے جی اٹھنے کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ امیر شخص جو آگ میں جل رہا تھا اور جس کی نمائندگی فریسی کرتے تھے، اس کی تکمیل 70 AD میں ہوئی، جب یروشلم کو جلا دیا گیا، جب بادشاہ نے سنا کہ انہوں نے حقیقت میں اس کے بیٹے کو مار دیا ہے، تو بادشاہ غضبناک ہوا اور اس نے اپنا لشکر بھیج کر ان خونیوں کو ہلاک کر دیا اور ان کا شہر جلا دیا۔ حقیقت میں یہودی قوم کو اس وقت جلایا گیا جب اس شہر کو بھی جلا دیا گیا اور بادشاہی ان سے لے کر غیر اقوام کو دے دی گئی، لیکن اس کی تعمیل آخری وقت میں بھی ہوگی۔ متی 8:11 میں یسوع مسیح نے کہا، اور میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تیرے پورب اور پچھم سے آ کر ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے۔ یہاں یسوع مسیح کن لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں؟ جو مشرق اور مغرب سے آ کر ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ شریک ہو رہے ہوں گے۔ عزیزو، یہ غیر اقوام کے لوگ ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کیسے یہ بات وثوق سے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ 12 آیت میں بتایا گیا ہے کہ بادشاہی کے بیٹے جنہوں نے یسوع مسیح کو رد کیا یہودی قوم ہے، مگر یاد بادشاہی کے بیٹے باہر اندھیرے میں ڈالے جائیں گے، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ یہ سب کچھ موت کے فوراً بعد نہیں بلکہ دنیا کے آخر میں ہوگا۔ جو لوگ مشرق اور مغرب سے آ کر ابراہیم کے ساتھ بادشاہی میں شریک ہوں گے، ان کا ایمان ابراہیم کا ایمان تھا، لیکن بادشاہی کے فرزند جو بنی اسرائیل کی نمائندگی کرتے ہیں، انہوں نے یسوع مسیح کو رد کیا اور وہ جہنم کی آگ میں ڈالے۔ جو کچھ ہم نے ابھی متی 8:11 اور 12 آیت میں پڑھا، اسی نظریے کے ساتھ یسوع مسیح لوکا 13:28 میں اضافہ کرتے ہیں۔ وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا جب تم ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب اور سب نبیوں کو خدا کی بادشاہی میں شامل اور اپنے آپ کو باہر نکلا ہوا دیکھو گے۔ آخر میں چند حوالہ جات پر غور کرتے ہیں۔ آئیے یونا 5:39 اور 40 آیت پڑھتے ہیں۔ تم کتاب مقدس میں پڑھتے اور ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے۔ پھر بھی تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس آنا نہیں چاہتے۔ آئیں اس کے ساتھ 45 سے 47 آیت بھی پڑھتے ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ میں باپ سے تمہاری شکایت کروں گا، تمہاری شکایت کرنے والا تو ہے، یعنی موسیٰ، جس پر تم نے امید لگا رکھی ہے، کیونکہ اگر تم موسیٰ کا یقین کرتے تو میرا بھی یقین کرتے، اس لیے کہ اس نے میرے حق میں لکھا ہے، لیکن جب تم اس کے نوشتوں کا یقین نہیں کرتے تو میری باتوں کا کیوں کا یقین کرو گے؟ جہاں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ یسوع مسیح جی اٹھنے کے بعد معجزات کرتے ہیں، اور ان کے معجزات سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کی قوت ان کے ساتھ تھی۔ جب وہ مردوں کو زندہ اور جان لیوا بیماریوں سے شفا دے سکتا ہے تو یہ ثبوت ہے کہ یہ خدا کی قوت یسوع مسیح کے ساتھ تھی۔ اگرچہ کلام مقدس میں یسوع مسیح کے مسیح ہونے کے واضح اشارے مل رہے تھے، لیکن زیادہ تر لوگوں نے اسے رد کر دیا۔ کلام مقدس یسوع مسیح کی گواہی دیتی ہے۔ یسوع مسیح کہتے ہیں لیکن تم اسے قبول کرنے کو تیار نہیں ہو اور میرے پاس آنا ہی نہیں چاہتے۔ یسوع مسیح یہ بھی کہتے ہیں کہ میں تمہاری شکایت نہیں کروں گا، کیونکہ تمہاری شکایت کرنے والا ہے، موجود ہے، اور وہ موسیٰ ہے۔ 46 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ اگر تم موسیٰ کا یقین کرتے تو میرا بھی یقین کرتے، اس لیے کہ اس نے میرے حق میں لکھا ہے۔ اگر تم نے موسیٰ کا یقین نہیں کیا تو میرا یقین کیوں کرو؟ لوکا رسول کی انجیل میں یسوع مسیح اموس کی راہ پر اپنے 2 شاگردوں کے ساتھ ملتے ہیں۔ وہ یسوع مسیح کے پیروکار تھے، وہ افسوس میں دکھائی دیتے ہیں۔ یسوع مسیح کی صلیبی موت کی بدولت ان کی تمام امیدیں ختم ہو چکی تھیں۔ یسوع مسیح نے اس سے پوچھا، تم کیا باتیں کرتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ جو کچھ یروشلم میں ہوا ہے اس کے بارے میں ہم پریشان ہیں، کیونکہ یسوع مسیح
کو مصلوب کیا گیا تھا۔ اور وہ کیا کہتے ہیں، اور کیا تو واحد شخص ہے جو اس بات کو نہیں جانتا؟ تو یسوع مسیح نے کہا کیا واقعہ ہوا ہے؟ انہوں نے اسے بتایا کہ جس پر ہماری امیدیں تھیں وہ وفات پا چکا ہے اور آج اسے تیسرا دن ہے۔ پھر یسوع مسیح انہیں لوکا 24-25 آیت میں بتاتے ہیں، اس نے اسے کہا، اے ندانوں اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقاد ہو، کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی تھی وہ ان کو سمجھا دی۔ 27 آیت میں یسوع مسیح کلام مقدس بھی کہتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں میرے متعلق بتایا گیا ہے، تم اسے کسی طرح بول سکتے ہو۔ جو لوگ یسوع مسیح کی تمثیل کو سن رہے تھے وہ کس طرح مسیح کو بھول سکتے تھے؟ جو کچھ کلام مقدس میں یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے، اگر میں اسے بھول جاتا ہوں تو اس کا مطلب میں یسوع مسیح کی قوت کو نہیں جانتا۔ بعد میں اسی شام یسوع مسیح 11 شاگردوں کو ملتا ہے، کیونکہ یہودا اس میں شامل نہیں تھا، وہ خودکشی کر چکا تھا۔ یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے ملا، ان سے بڑی دلچسپ باتیں کی، کیونکہ شاگرد بھی یسوع مسیح کے متعلق پیشن گوئیوں کو نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے یسوع مسیح کی قوت کو دیکھا تھا، لیکن یسوع مسیح کی صلیبی موت کے بعد انہوں نے سوچا کہ اب یہ قصہ تمام ہو چکا۔ اور ہم اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ جس کی بنیاد سچائی پر نہیں تھی۔ 44 آیت میں لکھا ہے، پھر اس نے ان سے کہا، یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی تورات اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں۔ یسوع مسیح یہاں کہہ رہے ہیں موسیٰ، نبی اور زبور میرے بارے میں بتاتے ہیں۔ اور پھر 45 اور 46 آیت میں لکھا ہے، پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کلام مقدس کو سمجھے، اور ان سے کہا، یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ یسوع مسیح نے بتایا کہ ضروری ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے اور تیسرے دن جی اٹھے۔ گناہوں کی معافی اور توبہ کی منادی یروشلم سے شروع کر کے پوری دنیا میں کی جائے۔ تم سب ان باتوں کے گواہ ہو۔ یسوع مسیح نے انہیں بتایا کہ آسمان سے تمہیں قوت ملے گی، جب تک وہ نہ ملے تم یروشلم میں ٹھہرے رہو۔ میں اس کے آخر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یسوع مسیح نے یہ تمثیل اس لیے کی کیونکہ لوگوں کو یقین تھا کہ راست باز ابراہیم کی گود میں اور بدکار جہنم کی ابدی آگ میں ڈالے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ یسوع مسیح کا اس تمثیل کو بتانے کا یہ ہرگز مقصد نہیں تھا۔ یہ کوئی حقیقی کہانی نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے اس تمثیل کو لے کر فریسیوں کو سچائی سے آگاہ کیا کہ وہ یسوع مسیح پر ایمان لائیں اور خداوند کی قوت پر بھروسہ کریں۔ کلام مقدس کے مطابق یسوع مسیح ہی مسیح ہے، اور جتنا وقت اس نے اس دنیا میں خدمت کی، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کی قوت اس کے ساتھ تھی۔ راست باز کی منزل یسوع مسیح کی بادشاہی ہے، جبکہ برے لوگوں جہنم کی آگ کے سپرد کیے جائیں گے۔ اس کے بعد یسوع مسیح نیا آسمان اور نئی زمین ہوگی، اور راست باز یسوع مسیح کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ہم اس دن کے انتظار میں ہیں، میں جہاں موت کا نام و نشان اس دنیا میں ہے لیکن آخرت میں نہیں ہوگا، اور ایماندار یسوع مسیح کے ساتھ رہیں گے۔ یہی میری منزل ہے، یہی آپ کی منزل ہے۔ تو آئیں اس تمثیل کو اچھی طرح پڑھیں۔ اگر آپ کے پاس اس تمثیل سے متعلق کوئی سوالات ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا، میں آپ کے سوالات کے جواب دوں گا۔ خداوند آپ کے ساتھ اور آپ کو